مشکات کی حدیث آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا رزق حاصل کرتا ہے وہ اس کے گھر میں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کی بدولت ہے۔ جس شخص کو جو رزق ملتا ہے، جو اس کے گھر میں اس کے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ ان کی بدولت ہے۔ لیکن آج کے ہمارے معاشرے میں جو بوڑھی اماں، جو بوڑھا باپ اپنے گھر میں بیٹوں نے رکھا ہوتا ہے، وہ اس کو سبسکرائب کا مال جانتے ہیں، اس کو کوڑ کباڑ جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تمہارے بزرگوں کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں بارشیں نہ دیتا، میں تمہیں قحط میں مبتلا کر دیتا، لیکن جو رزق میں تمہیں عطا کر رہا ہوں وہ تمہارے بزرگوں کی بدولت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا اور حضور پاک کا یہ عمل دیکھا۔ میں نے حضور سے بولے سنا اور حضور پاک کا یہ عمل دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا وہ ناف سے اوپر حسن تھے۔ امام حسن ناف سے اوپر حضور کے مشابہ تھے اور ناف سے نیچے یعنی کمر سے نیچے حسین کے مشابہ تھے۔ ناف سے اوپر کمر سے اوپر کس کے مشابہ؟ حسن کے مشابہ، اور ناف سے نیچے حسین کے مشابہ۔ گویا کہ اگر تحریر نہیں لکھ کے دی، معاہدہ نہیں کیا، تو جو ہاتھ ہوتے ہیں یہ ناف سے اوپر شمار ہوتے ہیں، ناف سے اوپر شمار ہوتے ہیں۔ عالم دین لوگ بیٹھے ہیں، آپ میری بات سمجھیں گے کہ ہاتھ جو ہیں وہ ناف سے اوپر شمار ہوتے ہیں۔ اگر حسن نے تحریر نہیں لکھ کے دی، صلح نامہ نہیں کیا، تو گویا حسن نے ہی نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا۔ اور اگر کربلا میں چل کر گئے تو جو ناف سے نیچے پاؤں شمار ہوتے ہیں، گویا حسین نہیں چل کے گئے، حضور خود چل کے گئے۔ اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ناف سے اوپر حسن اور ناف سے نیچے حسین حضور کے مشابہ تھے۔ اور جب کبھی بھی، جس وقت بھی امام حسن نے اپنے والد حضرت علی کو مخاطب کیا، امام حسن نے اپنے والد حضرت علی کو مخاطب کیا، تو کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے والد۔ جب بھی امام حسن حضرت علی کو مخاطب کرتے تو کہتے کہ اے حسین کے والد، اے حسین کے والد۔ اور جب کبھی بھی امام حسین نے حضرت علی کو مخاطب کیا تو فرمایا کہ اے حسن کے والد۔ اور جب کبھی بھی یہ دونوں حسنین کریمین اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے تو سیدھی یہ بات کہتے کہ اے ہمارے والد۔ تو گویا کہ دونوں علی کے بیٹے نہیں تھے، دونوں حضور کے ہی بیٹے تھے۔ دونوں علی کے بیٹے نہیں تھے، دونوں حضور کے بیٹے ہی تھے، کیونکہ وہ جب بھی حضور کو مخاطب کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ اے ہمارے والد۔ اور جس وقت جتنی زندگی میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کبھی بھی ان دونوں کو مخاطب کیا تو یہی کہا کہ اے میرے بیٹے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے علی کے بیٹے۔ جب بھی مخاطب کیا تو یہی کہا کہ اے میرے بیٹے۔ درود شریف پڑھیں۔ احباب ذی وقار، جنگ جمل کا واقعہ ہے۔ جمل ان کا معنی ہے اونٹ، یعنی کہ اونٹوں کی جنگ۔ جنگ جمل کا واقعہ ہے کہ حضرت علی اپنے صاحبزادوں کے ساتھ جنگ کے میدان میں ہیں، اور جب حضرت علی نے جنگ شروع ہوتی دیکھی تو آپ کے ایک صاحبزادے تھے محمد حنفیہ، حضرت علی کے صاحبزادے تھے محمد حنفیہ۔ آپ نے محمد حنفیہ کو مخاطب کیا کہ جاؤ اور دشمن کا مقابلہ کرو، جاؤ اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ تو جب حضرت علی نے ان کو میدان میں اتارا، ایسے پیچھے تھوڑا سا دھکا دیا، آگے کی طرف کیا، تو فرمایا کہ میدان میں جب جاؤ گے تو اپنے پاؤں میدان میں گاڑ لینا، اپنے پاؤں میدان میں گاڑ لینا، اپنے آپ کو اتنا پختہ کر لینا کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائیں لیکن تم نہ ہونا۔ اپنے اوپر کے جبڑے کو یعنی اوپر کے دانتوں کو نیچے کے دانتوں میں کس لینا،
اور دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا. اور جب تم میدان میں داخل ہو تو تمہاری نظر پہلی صف پہ نہ ہو, تمہاری نظر آخری صف پہ ہونی چاہیے. جب میدان میں داخل ہو, باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا, سمجھ آ رہی ہیں؟ جب میدان میں داخل ہو تو تمہاری نظر پہلی صف پہ نہیں ہو, تمہاری نظر آخری صف پہ ہونی چاہیے. اور جب میدان میں داخل ہو تو یہ نیت کر کے میدان میں داخل ہونا کہ میرا سر اللہ کی بارگاہ میں قربان ہے, تو اللہ پاک اس کی برکت سے تمہیں فتح عطا کرے گا. تو جب یہ باتیں کہہ کر حضرت علی نے اپنے بیٹے کو تھوڑا سا دکھا دیا, آگے کی طرف کیا, تو آگے سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی, آگے سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی. تو محمد حنفیہ تھوڑے سے گھبرائے, محمد حنفیہ بولے تھوڑے سے گھبرائے. جب تھوڑا سا اور دکھا دیا, آگے کیا, تو جب تیروں کی تیز بارش ہوئی, آپ کے قدم رکے. اتنے میں ہی حضرت حسن نے محمد حنفیہ کے ہاتھوں سے تلوار لی اور بھاگ کر آگے گئے میدان میں, اور بھاگ کر آگے میدان میں گئے, اور ایسے کفار کو چیرتے ہوئے جا کر اونٹ کے پیر کاٹے اور کاٹ کر واپس لوٹے, اور تلوار آ کے حضرت علی کے قدموں میں رکھ دی. بات نہیں سمجھ آئی کسی کو؟ بولے نا سبحان اللہ. تھک گئے ہیں, کہتے ہیں ختم کر دیتے ہیں. اگر کہتے ہیں تو ختم کرتے ہیں, کیونکہ بے ذوق طریقے سے کبھی محفل نہیں چلتی. میں کسی ایرے خیرے کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, حضور اور حضور کے خانوادے کا ذکر کر رہا ہوں, جن کی بدولت آج آپ یہاں بیٹھے ہیں, جب میں یہاں بیٹھا ہوں, جن کی بدولت ساری کائنات ہے. کوئی شک اس بات میں؟ بولے پھر سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذوق کے ساتھ بیٹھیں, شوق کے ساتھ بیٹھیں. میں بزرگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ زبردستی کوئی کام نہیں ہوتے, زبردستی والی بات نہیں ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں ابھی دعا کراتے ہیں, ختم کراتے ہیں, لنگر عام کرا دیتے ہیں, آپ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں, آپ بھی سوئیں ہم بھی سوئیں. ہم نے صبح 6:30 اٹھ کے مدرسے جانا ہوتا ہے. اگر یہاں بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں, غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں, تو آپ کو بھی چاہیے کہ داد سے ہماری حوصلہ افزائی کریں. سبحان اللہ. آپ احباب کا یہ فرض ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کریں. اسٹیج پہ بیٹھے افراد پہ بھی میں یہی بات کہتا ہوں, اور آپ لوگوں سے بھی یہی بات ہے. ہم بالکل چھوٹے سے طالب علم, گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بال چلے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید سے مزید اچھے سے اچھی چیزیں آپ احباب کے سامنے بیان کریں. سارا مہینہ محنت کرتے ہیں, سارا مہینہ ایک سبق جوڑتے ہیں جو 5 طریقوں آپ احباب کے سامنے سناتے ہیں, جس سے آپ کے وجہ سے, آپ کو سنانے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے سے راضی ہو. اللہ پاک اپنا خصوصی کرم میرے پہ کرے. اللہ پاک اس کرم سے بزرگوں کو صحت عطا فرمائے. بولے سبحان اللہ. درود شریف ایک دفعہ پڑھیں. آپ احباب کے سامنے جو بات کر رہے تھے کہ محمد حنفیہ کو حضرت علی نے جب ایسے آگے کیا تو تیروں کی بارش دیکھ کر آپ کے قدم تھوڑے سے لڑکھڑائے, تھوڑے سے کانپے. جب تھوڑا سا اور آگے کیا تو آپ جب واپس کی طرف لوٹنے لگے تو اتنے میں ہی حضرت حسن نے آپ کے ہاتھ سے تلوار لی اور کفار کو چیرتے ہوئے, لشکر سارے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے, اور ایک اونٹ کی ٹانگیں کاٹ کے جو تلوار تھی وہ واپس آ کے مولا علی کے قدموں میں رکھ دی. سبحان اللہ. واپس آ کے تلوار اپنے والد مولا علی کے قدموں میں رکھ دی. اور جب یہ سارا معاملہ, بڑا قابل غور نکتہ ہے, بڑا ہی لطف آئے گا, جب یہ سارا معاملہ دیکھ کر جب محمد حنفیہ تھوڑے سے غمگین ہوئے, جب حضرت علی نے محمد حنفیہ کو دیکھا کہ وہ غمگین ہے, تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہتے ہیں کہ حنفیہ تو گھبرا نہ, تو غمگین نہ ہو, تو اس لیے لوٹ آیا ہے کہ تو علی کا بیٹا ہے, اور وہ اس لیے نہیں لوٹا کہ وہ محمد عربی کا بیٹا ہے. تو اس لیے لوٹ آیا ہے کہ تو علی کا بیٹا ہے, اور وہ اس لیے نہیں لوٹا کیونکہ وہ محمد عربی کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں.